صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلوات پڑھے محمد چند اشعار سماعت کریں بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک اور باوجہ بلند نعرے صلوات کہ ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ اور بس خدا ہی جانتا ہے کیا ہے شان فاطمہ ہے علی حسنین و زینب خاندان فاطمہ اور بس خدا ہی جانتا ہے کیا ہے شان فاطمہ تو کوئی نہ محرم نہ آئے کہہ دیا جبریل نے کوئی نہ محرم نہ آئے کہہ دیا جبریل نے سرحد سدرہ سے آگے ہے مکان فاطمہ سرحد سدرہ سے آگے ہے مکان فاطمہ اور گود میں زینب نے لے کر کہا مادر کا سلام گود میں زینب نے لے کر کہا مادر کا سلام ارے عباس کے کانوں میں گونجی ہے اذان فاطمہ عباس کے کانوں میں گونجی ہے اذان فاطمہ تو سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم ارے حور اگر اصلاً نہ ہوتا قدردان فاطمہ حور اگر اصلاً نہ ہوتا قدردان فاطمہ تو ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شہ کا مزار ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شہ کا مزار ایک جہاں میں ہم نے دیکھے دو جہان فاطمہ ایک جہاں میں ہم نے دیکھے دو جہان فاطمہ پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات چند اشعار امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ان کا بھی مدفن جنت البقیع میں ہے کہ تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں تو راہ امتحان میں ثابت قدم رہا سجاد تیرے عزم سے ہاری ہیں بیڑیاں اور کافی ہے یہ دلیل تیری فتح کے لیے
کافی ہے یہ دلیل تیری فتح کے لیے، ارے ظالم نے خود تھک کے اتاری ہیں بیڑیاں، ظالم نے خود تھک کے اتاری ہیں بیڑیاں، بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ شہزادی کے روضے میں شہزادی کے لیے چند اشعار کہ جس نے زہرا تیرے قاتل کی وکالت کی ہے، جس نے زہرا تیرے قاتل کی وکالت کی ہے، ہم نے اس شخص پر دل کھول کر لعنت کی ہے، ہم نے اس شخص پر دل کھول کر لعنت کی ہے، اور کیسے آئیں گے بھلا عقل میں اس کے حیدر، کیسے آئیں گے بھلا عقل میں اس کے حیدر، ماں نے جس کی بھی امانت میں خیانت کی ہے، کیسے آئیں گے بھلا عقل میں اس کے حیدر، ماں نے جس کی بھی امانت میں خیانت کی ہے، اور اس پر لازم ہے کہ بھائی کا وفادار رہے، اس پر لازم ہے کہ بھائی کا وفادار رہے، جس نے عباس کے پرچم کی زیارت کی ہے، اس پر لازم ہے کہ بھائی کا وفادار رہے، جس نے عباس کے پرچم کی زیارت کی ہے، اور در عباس پر آ سکتا نہیں کوئی نجس، در عباس پر آ سکتا نہیں کوئی نجس، در پہ آنے کے لیے شرط طہارت کی ہے، در پہ آنے کے لیے شرط طہارت کی ہے، اور ہم اگر اس پر تبرہ کریں تو حیرت کیوں، ہم اگر اس پر تبرہ کریں تو حیرت کیوں، جس پر قرآن کے سوروں نے بھی لعنت کی ہے، ہم اگر اس پر تبرہ کریں تو حیرت کیوں، جس پر قرآن کے سوروں نے بھی لعنت کی ہے، اور میری جھلکی ہوئی آنکھیں یہ گواہی دیں گی، میری جھلکی ہوئی آنکھیں یہ گواہی دیں گی، میں نے دل سے غم شبیر میں شرکت کی ہے، میری جھلکی ہوئی آنکھیں یہ گواہی دیں گی، میں نے دل سے غم شبیر میں شرکت کی ہے، اور خلد جائے گا وہی اس کا یقین ہے مجھ کو، خلد جائے گا وہی اس کا یقین ہے مجھ کو، جس نے بھی آل محمد سے محبت کی ہے، خلد جائے گا وہی اس کا یقین ہے مجھ کو، جس نے بھی آل محمد سے محبت کی ہے، اور شے نے جس دین کو سونپا تھا تمہیں اے زینب، شے نے جس دین کو سونپا تھا تمہیں اے زینب، تم نے ہر حال میں اس دین کی حفاظت کی ہے، شے نے جس دین کو سونپا تھا تمہیں اے زینب، تم نے ہر حال میں اس دین کی حفاظت کی ہے، اور عرش پر اس نے ملاقات کی اللہ سے اسد، عرش پر اس نے ملاقات کی اللہ سے اسد، جس نے بھی روضہ سرور کی زیارت کی ہے، عرش پر اس نے ملاقات کی اللہ سے اسد، جس نے بھی روضہ سرور کی زیارت کی ہے۔ ایک مطلب 4 سے 5 شعر کہ جہاں میں جب علی اصغر کا تذکرہ ہوگا، جہاں میں جب علی اصغر کا تذکرہ ہوگا، شکار تیر تبرہ کا ہرملا ہوگا، شکار تیر تبرہ کا ہرملا ہوگا، اور حسین دے رہے ہوں گے صدا جو حلمن کی، حسین دے رہے ہوں گے صدا جو حلمن کی، ترن میں جھولے سے اصغر بھی آ گیا ہوگا، حسین دے رہے ہوں گے صدا جو حلمن کی، ترن میں جھولے سے اصغر بھی آ گیا ہوگا، اور سمیٹ لائے ہیں عباس مشک میں دریا، سمیٹ لائے ہیں عباس مشک میں دریا، میں سوچتا ہوں کہ دریا میں کیا بچا ہوگا،
سمیٹ لائے ہیں عباس مشک میں دریا، میں سوچتا ہوں کہ دریا میں کیا بچا ہوگا، اور یہ شہر شہر اذاں ہے یہ سوچ کر آنا، یہ شہر شہر اذاں ہے یہ سوچ کر آنا، یہاں پر مجلس و ماتم کا سلسلہ ہوگا، یہ شہر شہر اذاں ہے یہ سوچ کر آنا، یہاں پر مجلس و ماتم کا سلسلہ ہوگا، اور وہاں بطول کی آمد تو پھر یقینی ہے، وہاں بطول کی آمد تو پھر یقینی ہے، جہاں سجا ہوا سرور کا تعزیہ ہوگا، وہاں بطول کی آمد تو پھر یقینی ہے، جہاں سجا ہوا سرور کا تعزیہ ہوگا، اور وہاں یزید پر لعنت سبھی نے کی ہوگی، وہاں یزید پر لعنت سبھی نے کی ہوگی، جہاں حسین تیرا ذکر چھڑ گیا ہوگا، وہاں یزید پر لعنت سبھی نے کی ہوگی، جہاں حسین تیرا ذکر چھڑ گیا ہوگا، جہاں حسین تیرا ذکر چھڑ گیا ہوگا۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں طبیعت آزاد مل کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کے ایک مطلب 2 شعر دیکھیں گے کہ اس سے کبھی بھی ہاتھ ملایا نہ کیجئے، رضا بھائی بطور خاص دیکھیں طبیعت ذات، کہ اس سے کبھی بھی ہاتھ ملایا نہ کیجئے، رضا بھائی اس سے کبھی بھی ہاتھ ملایا نہ کیجئے، جو شخص کہہ رہا ہے تبرہ نہ کیجئے، اس سے کبھی بھی ہاتھ ملایا نہ کیجئے، جو شخص کہہ رہا ہے تبرہ نہ کیجئے، اور ہر دشمن علی سے ہے ناراض کبریا، ہر دشمن علی سے ہے ناراض کبریا، نزدیک اس کے پاس بھی جایا نہ کیجئے، ہر دشمن علی سے ہے ناراض کبریا، نزدیک اس کے پاس بھی جایا نہ کیجئے، اور جس کو علی کے ذکر دیکھیں گے، جس کو علی کا ذکر ذرا بھی ہو ناگوار، جس کو علی کا ذکر ذرا بھی ہو ناگوار، اس کے حسب نسب پر بھروسہ نہ کیجئے، جس کو علی کا ذکر ذرا بھی ہو ناگوار، اس کے حسب نسب پر بھروسہ نہ کیجئے۔ ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں حضرت۔ جو بھی درگاہ کی دہلیز پر سر رکھتے ہیں، جو بھی درگاہ کی دہلیز پر سر رکھتے ہیں، ان پر عباس سدا اپنی نظر رکھتے ہیں، ان پر عباس سدا اپنی نظر رکھتے ہیں، اور دور رہتے ہیں زمانے کے سبھی غم ان سے، دور رہتے ہیں زمانے کے سبھی غم ان سے، کربلا کے لیے جو درد جگر رکھتے ہیں، دور رہتے ہیں زمانے کے سبھی غم ان سے، کربلا کے لیے جو درد جگر رکھتے ہیں، اور مسکرائیں نہ کیوں میدان میں آ کر اصغر، مسکرائیں نہ کیوں میدان میں آ کر اصغر، اپنے سینے میں یہ حیدر کا جگر رکھتے ہیں، مسکرائیں نہ کیوں میدان میں آ کر اصغر، اپنے سینے میں یہ حیدر کا جگر رکھتے ہیں، اور دشمن آل محمد کے کلیجوں پر اسد، دشمن آل محمد کے کلیجوں پر اسد، میرے اشعار بھی خنجر کا اثر رکھتے ہیں، دشمن آل محمد کے کلیجوں پر اسد، میرے اشعار بھی خنجر کا اثر رکھتے ہیں، اور جس کے بھی دل پر شاہ کے غم کا اثر نہیں، جس کے بھی دل پر شاہ کے غم کا اثر نہیں، کہنے کو تو بشر ہے مگر وہ بشر نہیں، جس کے بھی دل پر شاہ کے غم کا اثر نہیں، کہنے کو تو بشر ہے مگر وہ بشر نہیں، کہنے کو تو بشر ہے مگر وہ بشر نہیں، اور نیزے سے ذوالفقار کے لے لے جو سارے کام،
نیزے سے ذوالفقار کے لے لے جو سارے کام، عباس کے سوا یہ کسی میں ہنر نہیں۔ نیزے سے ذوالفقار کے لے لے جو سارے کام، عباس کے سوا یہ کسی میں ہنر نہیں۔ اور مال حرام سے جو شکم سیر ہو چکے، مال حرام سے جو شکم سیر ہو چکے، ہوگا کلام شاہ کا ان پر اثر نہیں۔ مال حرام سے جو شکم سیر ہو چکے، ہوگا کلام شاہ کا ان پر اثر نہیں۔ اور یہ بطور خاص دیکھیں گے سبھی حضرات، ہرا گیا یہ کہہ کے سوئے شاہ کربلا، ہرا گیا یہ کہہ کے سوئے شاہ کربلا، بیٹا چلو بہشت ادھر ہے ادھر نہیں۔ ہرا گیا یہ کہہ کے سوئے شاہ کربلا، بیٹا چلو بہشت ادھر ہے ادھر نہیں۔ اور اللہ رے ذوالفقار شہ کربلا کے وار، اللہ رے ذوالفقار شہ کربلا کے وار، گرتے ہوئے بدن پا کہیں کوئی سر نہیں۔ اللہ رے ذوالفقار شہ کربلا کے وار، گرتے ہوئے بدن پا کہیں کوئی سر نہیں۔ اور شیر علی نے کھینچ دیا خط زمین پر، شیر علی نے کھینچ دیا خط زمین پر، فوجیں تمام ادھر ہی رہیں گی ادھر نہیں۔ شیر علی نے کھینچ دیا خط زمین پر، فوجیں تمام ادھر ہی رہیں گی ادھر نہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں گے جتنے جہاں ہیں تازیہ خانے سجے ہوئے، جتنے جہاں ہیں تازیہ خانے سجے ہوئے، سب نور کے محل ہیں وہ مٹی کے گھر نہیں۔ جتنے جہاں ہیں تازیہ خانے سجے ہوئے، سب نور کے محل ہیں وہ مٹی کے گھر نہیں۔ اور کرتا ہوں کھل کے دشمن زہرا پلانتے، کرتا ہوں کھل کے دشمن زہرا پلانتے، اس سلسلے میں کوئی اگر اور مگر نہیں۔ کرتا ہوں کھل کے دشمن زہرا پلانتے، اس سلسلے میں کوئی اگر اور مگر نہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں گے بطور خاص دیکھیں گے کہ ظاہر ہوں کربلا سے چلا آ رہا ہوں میں، ظاہر ہوں کربلا سے چلا آ رہا ہوں میں، خاک شفا ہے جسم پا گرد سفر نہیں۔ ظاہر ہوں کربلا سے چلا آ رہا ہوں میں، خاک شفا ہے جسم پا گرد سفر نہیں۔ اور خوشنود یہ حسین جو نظروں میں ہے اسد، خوشنود یہ حسین جو نظروں میں ہے اسد، مجھ کو کسی بھی فتوی بدعت کا ڈر نہیں۔ خوشنود یہ حسین جو نظروں میں ہے اسد، مجھ کو کسی بھی فتوی بدعت کا ڈر نہیں۔ ایک باواز بلند نعرہ السلام۔ چند اشعار دیکھیں گے شہزادی کی شان میں کہ حل عطا سے انما سے سورہ رحمان سے، حل عطا سے انما سے سورہ رحمان سے، فاطمہ زہرا کا رتبہ پوچھئے قرآن سے۔ حل عطا سے انما سے سورہ رحمان سے، فاطمہ زہرا کا رتبہ پوچھئے قرآن سے۔ اور رہتا ہے ان کی جبینوں پادر زہرا کا نور، رہتا ہے ان کی جبینوں پادر زہرا کا نور، چاند سورج بھیک مانگے بوذر و سلمان سے۔ رہتا ہے ان کی جبینوں پر در زہرا کا نور، چاند سورج بھیک مانگے بوذر و سلمان سے۔ اور غاصب
باغ فدق ہو یا زنے جنگ جمل. دیکھیے گا غاصب باغ فدق ہو یا زنے جنگ جمل. شیطنت میں آگے ہیں دو دو قدم شیطان سے. غاصب باغ فدق ہو یا زنے جنگ جمل. شیطنت میں آگے ہیں دو دو قدم شیطان سے. اور شکر ہے مہمان سے شرمندگی ہوتی نہیں. شکر ہے مہمان سے شرمندگی ہوتی نہیں. رزق بڑھتا ہے میرا مولا کے دسترخوان سے. شکر ہے مہمان سے شرمندگی ہوتی نہیں. رزق بڑھتا ہے میرا مولا کے دسترخوان سے. اور یا محمد آپ آ جائیں تو ہو جائے قبول. یا محمد آپ آ جائیں تو ہو جائے قبول. مجلس زہرا رکھی ہے ایک نائے سلوار. ایک اور نائے سلوار دیجیے. یہ دیکھیں گے کہ پردے غیبت کے اٹھتے ہی علی کی زلف خار. دیکھیے گا پردے غیبت کے اٹھتے ہی علی کی زلف خار. پردے غیبت کے اٹھتے ہی علی کی زلف خار. کھینچ لائے گی ہر ایک دشمن کو قبرستان سے. پردے غیبت کے اٹھتے ہی علی کی زلف خار. کھینچ لائے گی ہر ایک دشمن کو قبرستان سے. اب میں گزارش کروں گا جناب رضا صاحب سے کہ ممبر پہ آئیں اور مدح مولا میں اپنا منون نذرانہ ہے. جی ہاں یہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اس سے کام نہیں. اب ایکچولی ہم لوگ تو ٹائم پہ آئے تھے لیکن اب مجلسی تاخیر میں شروع ہوئی تو اس لیے, ورنہ اس کے لیے تھوڑی تھا. اب آئے ہیں تو مولانا نے کہا کہ خدمت میں کچھ حاضر کر دیں شہزادی کی, ورنہ اس سے تو بڑی وہ تھی. بہرحال ایک نعرہ صلوات بھیج دیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. جی شہزادی کی شان میں اللہ صلی علی محمد. لاکھ مجبوری ہو لیکن یہ کبھی ممکن نہیں. لاکھ مجبوری ہو لیکن یہ کبھی ممکن نہیں. اور دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں. دشمن زہرا سے اپنی دوستی ممکن نہیں. اور آج ہی زہرا کے دشمن سے برات کیجئے. آج ہی زہرا کے دشمن سے برات کیجئے. حشر میں ان کے عدو کی پیروی ممکن نہیں. حشر میں ان کے عدو کی پیروی ممکن نہیں. اور بھیج دے گا دشمنوں کے ساتھ دوزخ میں خدا. حشر میں ان کے عدو کی پیروی ممکن نہیں. اور جس سے فاطمہ زہرا کی ہے ناراضگی. جس سے فاطمہ زہرا کی ہے ناراضگی. ارے بوئے جنت سونگھ لے وہ ایک بھی ممکن نہیں. بوئے جنت سونگھ لے وہ ایک بھی ممکن نہیں. جس سے فاطمہ زہرا کی ہے ناراضگی. ارے بوئے جنت سونگھ لے وہ ایک بھی ممکن نہیں. آب زمزم میں بھی زم ہو جائے دشمن آپ کا. آب زمزم میں بھی زم ہو جائے دشمن
دشمن آپ کا اس کی قسمت میں کبھی پاکیزگی ممکن نہیں، اس کی قسمت میں کبھی پاکیزگی ممکن نہیں۔ آب زمزم میں بھی زم ہو جائے دشمن آپ کا اس کی قسمت میں کبھی پاکیزگی ممکن نہیں، اس کی قسمت میں کبھی پاکیزگی ممکن نہیں۔ اور سامنے گھر آئے تطہیر کی لفظیں نہ ہوں، سامنے گھر آئے تطہیر کی لفظیں نہ ہوں، اور شہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں، شہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں، شہزادی کے لیے ایک شعر بھی ممکن نہیں۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ میں مولانا موصوف سے 10 بار گزارش کروں گا کہ رونق ممبر افروز ہوئے اور اپنے علم سے مومنین کے قلوب کو منور کرے۔ ان کے استقبال کے لیے ایک نعرہ، ایک آواز بلند نعرہ صلوات یا علی یا علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی شمیم بیگم، اقبال حسین، انتظار بیگم اور فرخ زیدی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وشفیعنا نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلی طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین من یوم ھذا قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتاب المبین ان دین عند اللہ الاسلام۔ میرے عزیزوں، خلاق عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ عزیزوں، یہ دین اسلام جو آیا تو جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر جو آئے تو وہ لاتے اللہ ہی کا دین تھے، اور جب دین کو پھیلاتے تھے
اور امتیں ان پہ عمل کرتی تھی جب تک کہ نبی پیغمبر رہتے تھے. اور جب وہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا کام انجام دے دیا، اب تم جانو. اور یہ امت جو تھی وہ پلٹ جاتی تھی اور جو بت پرستش کرتی تھی اسی میں پھر پڑ جاتی تھی. کوئی پیڑوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی حلوے کا بت بنا کے اس کو پوج رہا ہے. اور جب سوکھا پڑا، اقال آیا ہے تو اس نے اسی حلوے کو کھا لیا اور کہا کہ کیا اچھا میرا خدا ہے جو میری بھوک بھی مٹا رہا ہے. تو عزیزان گرامی ایسے لوگ تھے. اب جتنے بھی نبی و پیغمبر آئے دین اسلامی پھیلایا انہی نے، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہی، مولا سلامت رکھے، کہ جب وہ آئے تو انہی نے اسلام کو کیسے پھیلایا، دین کو کیسے پھیلایا. انہی نے لوگوں سے زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنا عمل ایسا پیش کیا، ایسا کردار پیش کیا ان کے سامنے کہ وہ جھوٹے کہنے لگے وہ دیکھو صادق جا رہا ہے. سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے. اور بے ایمان کہنے لگے وہ دیکھو امین جا رہا ہے. شرابی کہہ رہے ہیں وہ دیکھو شراب کو جو برا کہتا ہے وہ جا رہا ہے. جواری کہہ رہے ہیں کہ جو جوئے کو برا کہتا ہے وہ جا رہا ہے. یعنی رسول اللہ نے ابھی تبلیغ کی نہیں، منہ سے نہیں بتایا، بلکہ اپنے کردار سے جو ہے کلمہ پڑھوا لیا. اب جب کلمہ پڑھ لیا لوگوں نے کہ یہ امین ہیں، صادق ہیں، تو انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور اللہ پر ایمان لاؤ اور نجات پا جاؤ. ادھر کیا ہوا عزیزان گرامی، رسول اللہ کی عمر مبارک 25 برس اور آپ کا عقد بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوا. اور جب عقد ہوا آپ کا تو 5 سال کے بعد آپ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام نامی ابو القاسم قاسم ہوا. اب جب قاسم ہوا تو آپ کا لقب ہو گیا ابو القاسم، اور وہ ایسا لقب ہوا کہ آج جو بھی کوئی منبر پر ذاکر، خطیب، آیت اللہ ہیں، کوئی بھی آئے، بڑا سا بڑا مجتہد، مولانا، علامہ، لیکن جب وہ خطبہ پڑھے گا تو وہ کہے گا ابو القاسم صلی اللہ. یعنی اب کچھ وقت بعد اس بچے کی ریلت ہو گئی. آپ کے یہاں پھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک بیٹے کی، جن کا نام نامی طٰہٰ ہوا، طیب ہوا. بحکم خدا اس بچے کی بھی ریلت ہو گئی. ادھر اسلام کا پیغام عام ہونے لگا. اب جب عام ہونے لگا اور کہا گیا کہو قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب جو ہیں محمد کے دشمن ہو گئے. ابھی تک کے کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو میری 365 دکانیں چل رہی ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی، لاک ڈاؤن لگ جائے گا اور ایک خدا کو ماننا پڑے گا، تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ ان کا دین چلے گا کیا، ان کی تو اولاد ہی نہیں. دیکھیے جب آدمی جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو وہ پرسنلی بات لے آتا ہے. سلامت رہیے. جب ہم اگر کشانی بھائی بیٹھے ہیں، اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی دشمنی ہو جائے تو اگر ہم ان کے کردار پہ نہ داغ لگا پائیں
تو پھر ہم کوئی ایسا وہ ڈھونڈیں گے کہ وہ ہمیں نقطہ مل جائے جو ان کو ہم کہیں. اور عزیزان گرامی ہوتا یہی دنیا میں کہ لاکھ اچھا آدمی ہو تو اب جیسے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے, یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم کہیں گے ارے ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے, معلوم دیا پتہ چلا کہ جیسے ان میں خرابی ہے. ارے بھائی ان میں تھوڑی نا, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے. جیسے دولت کا ہے, کسی کو دولت اتنی دے دی کہ وہ رکھ نہیں پا رہا ہے, اور کسی کو اتنی ایسی دی کہ بیچارہ روز کام کر رہا ہے لیکن تب بھی پیسے نہیں آ پا رہے. تو یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں, موت اور زندگی اور رزق اور عزت دینا عزت لینا اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ تو مار ہی ڈالتا اپنے آگے کسی کے. تو خیر عزیزان گرامی, انہوں نے کہا کہ ان کا دین چلے گا کیا, ان کی تو اولاد ہی نہیں. اچھا انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی, بہت عمدہ بات ہے یہ, بہت اچھا نقطہ ہے کہ عزیزان گرامی وہ جانتے تھے کہ وعلیکم السلام, سلامت رہیے, ایک صلوات بھیجیں حضرت. عزیزان گرامی وہ جو تھے وہ بے دین تھے, مشرک تھے, کافر تھے, لیکن انہوں نے ایک بات بہت صحیح کہی, وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو محمد کا دین ہے یہ اولاد سے پھیلے گا, صحابہ کرام سے نہیں. ایک صلوات بھیج دیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کا دین چلے گا کیا, ان کی تو اولاد ہی نہیں. یعنی وہ جانتے تھے یہ اللہ کا دین ہے, محمد لائے ہیں, اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ پھیلائیں گی اور وہی بچائیں گی. امام زمانہ شاد و آباد رکھیں آپ کو. اچھا عزیزان گرامی, قدرت نے کیا حساب لیا جب دشمنوں نے یہ کہا کہ ان کا دین چلے گا کیا, ان کی تو اولاد نہیں, تو اللہ نے جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ قیامت تک محفوظ کر دیا. قرآن مجید میں جب اپنے حبیب کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تو اس بیٹی کا قصیدہ پڑھتا ہوا قرآن اترا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانک والابتر. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی, آپ اللہ کی راہ میں نماز پڑھیے, قربانی دیجئے, آپ کا دشمنی بے اولادہ رہے گا. صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی, اور وہ معصوم اولاد کہ جس کا باپ بھی معصوم, جس کا شوہر بھی معصوم, اور جس کی اولادیں بھی معصوم. شہزادی کونین کا کیا مرتبہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے رسول کو بھی بطول سے پہچانوایا اللہ نے. آپ کہیں گے وہ کیسے, جب فرشتے نے کہا کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون, میں کہوں گا تو روز آتا ہے, کبھی جھولا جھلاتا ہے, کبھی چکی چلاتا ہے, کبھی وہاں کے لباس یہاں لے کے آتا ہے, یہاں کی روٹیاں لے کے وہاں جاتا ہے, اور آج تو پوچھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون. کہنا دیکھتا نہیں ہے آج سارے نور ایک ساتھ ہیں, آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں. تو پروردگار نے کیا جواب دیا, یہ نہیں کہا کہ رسول ہیں, بلکہ کہا کہ ہم فاطمتوہا وابہبوہا وبالوہا وبنوہا. صلوات بھیج دیں. یعنی رسول کو بطول سے پہچانوایا, کہا کہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے باپ ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے بچے ہیں. صلوات بھیج دیں. اچھا عزیزان گرامی,
مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مولا علی کے چاہنے والوں ہر آفت و بلا سے محفوظ رہو۔ سب سے اونچا گھرانہ محمد کا ہے۔ عالم و آدم میں سب سے گھرانہ، چاہے جتنے بھی عالم ہو، تو اب بھائی اگر کسی کے گھر سے اور رشتہ آ جاتا تو لوگ کہتے کہ برابر کا نہیں ہے۔ کہیں اگر حضرت آدم کے گھر سے آ جائے، جناب نوح کے گھر سے آ جائے، جناب ابراہیم کے گھر سے آ جائے تو لوگ کہیں برابر کا نہیں ہے۔ تو اچھا اللہ نے کیا انتظام کیا؟ وہ تو لامکاں ہے، اپنے لیے ایک مکان بنوایا، رہنا نہیں تھا بنوا لیا۔ اچھا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، منا بھائی ہیں وہ اپنے گھر کا نام رکھے ہوئے ہیں، وہ جو امام باڑہ ہے ان کا قصر حسینی ہے، کیا شاندار نام ہے۔ بابی صاحب گھر بنوائیں گے اپنا گھر کا نام رکھیں گے، کشانی بھائی اپنے گھر کا نام، ہر ایک کو اختیار ہے۔ تو اللہ نے بھی نام رکھا کعبہ، اور کعبے میں جب لوگوں نے چھان بین کی، ڈکشنری تلاشی، کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کعبے کے معنی ہیں بلند، اونچا، ہائی۔ اچھا وہ کعبے میں پیدا ہوئے علی، علی کے معنی لوگوں نے پوچھا کیا ہے، پتہ چلا اونچا، بلند، ہائی۔ وہ دفن ہوئے نجف میں، اب نجف کے معنی پوچھا تو نجف کے بھی معنی اونچا، بلند، ہائی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے نکلا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں رہا۔ صلوات بھیج دیں یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، یہ جو ہے مجلس یہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جو شمیم بیگم، ان کی خواہش رہتی تھی کہ بس لوگوں کی یہاں عزاداری قائم ہو، اور عزاداری کے لیے یہ کیا کرتی تھی؟ جیسے مان لیا آپ کے گھر پہ گئیں مجلس میں تو 5 پٹکے لے گئیں، کہا یہ میری طرف سے چڑھا دینا، کہیں دری دے دی کہ یہ عزا خانے میں بچھا دینا، کہیں چادر دے دی کہ یہ بچھا دینا، یعنی عزاداری کا سامان لوگوں کو بانٹتی تھی۔ عزیزان گرامی، وسیع حیدر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، اور یہ بتائی کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ شب داری ہو، انجمنیں پڑھیں۔ میں کہوں گا کہ کتنی اچھی آپ کی خواہش ہے، اور آپ کے بیٹے جو ہیں انہی نے یہ جنت البقیع کی تعمیل کرائی۔ اور دیکھیں شہزادی، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو شمیم بیگم ہیں وہ اس وقت شہزادی کی خدمت میں ہوں گی، کیونکہ انہی نے ان کے لال کی عزاداری برپا کروائی۔ عزیزان گرامی، باپ ایسا، اقبال حسین، میں تو کہوں گا کہ اولاد کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ماں باپ ہیں۔ اگر اولاد صحیح و سالم ہے اور اللہ اور مولا کی راہ میں کام کر رہی ہے، اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے اور قرآن کو بھی پکڑے، تو اصلی وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو ماں باپ کو دعائیں دیتے رہو اپنے عزیزان گرامی۔ اور پھر جتنے بھی یہ جو افراد ہیں، انتظار بیگم، یہ ان کا کیا کردار ہے کہ نماز شب پڑھنا، لوگوں کی جو ہے، میں کہہ رہا نہیں ہوں لیکن میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن ان کی نماز شب نہیں قضا ہوئی۔ مطلب ایک ویسا عمل جس کو کہا جائے۔ اور پھر فرخ زیدی کہ آپ نے جو ہے ایک مدرسہ قائم کیا پورا، باب العلم کے نام سے مدرسہ، یعنی باب الحوائش کے در سے علم بھی مل رہا ہے۔ کیا مطلب، واہ سوچ ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائے
تو تم فوراً اس پیسے کا صحیح استعمال کرو. مسجد بنا دو یا مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں لگا دو. مدرسہ بنا دو یا مدرسے کے لیے عنوان ایسا پیدا کر دو کہ مدرسہ بن جائے ہے. اور یا پھر کہیں پانی کا انتظام کر دو. جب تک کہ تمہارے اکاؤنٹ کھلا رہے گا جب تک کہ یہ سب چیزیں رہیں گی. عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے. یا پھر ایسی اولاد چھوڑ دو کہ تمہارے بعد محمد آل محمد کا ذکر کرتا رہے. سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے. عزیزان گرامی اب جب شہزادی کی جو عمر مبارک شادی کے قریب ہوئی تو جتھے والوں کے پیغام، طاقت والوں کے پیغام، ایک سے ایک سرداروں کے پیغام، اور ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میں رسول سے بیٹی لے لوں. لیکن میں کہوں گا رسول سے بیٹی لینا مشکل ہے، اپنی دینا بیٹی آسان ہے. ایک سلوات بھیج دیں. اب عزیزان گرامی ہر ایک سے وہ مسکرا کے ملتے ہیں، خلق عظیم ہے. تو کہا کہ بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے، اور میں کہوں گا سارے اختیار تو آپ پاس ہیں. چاند کے 2 کرنا، سورج کو پلٹانا، سنگریزوں کو تسبیح پڑھوانا، کعبہ و قوسین ادنا کی منزلوں سے نالینوں سمیت گزر جانا، سارے اختیار آپ پاس. درخت کو اشارہ کریے تو وہ آ جاتا ہے. اور یہی اختیار معاذ اللہ ہم کچھ کہہ تھوڑی نہ سکتے ہیں، یہ تو ہر عام آدمی کو ہے اختیار اپنی بیٹی کا شادی کا. تو عزیزان گرامی شاید رسول اللہ کہیں کہ میری بیٹی کا مرتبہ دیکھ، میری بیٹی ہے معصومہ، اور معصومہ کا حق غیر معصوم سے ہو نہیں سکتا. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں. معصوم وہ بناتا ہے عزیزان گرامی جو معصوم بناتا ہے. اس نے اختیار کو استعمال کیا اور پیغام بھیجا، میسج بھیجا کہ فاطمہ کا حق علی کے ساتھ ہم نے پڑھ دیا، تم بھی مسجد میں پڑھ دو. عزیزان گرامی ابھی تو آپ رسول خدا سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو اختیار نہیں، اب آپ اللہ سے کہیے کہ پالنے والے نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے، عقد پڑھ دیا. تو اللہ تو آپ کو ڈانٹے گا، ساتھ میں ہم کو بھی، اور کہے گا وکیل تم ہوگے، میں تو خالق ہوں. صلوات بھیج دیں. اب عزیزان گرامی جب ایک ہی عقد 2 طریقے سے ہوا، ایک خاص طریقے سے ہوا، ایک عام طریقے سے ہوا، تو پھر نسلیں بھی 2 طریقے کی چلنی تھیں. اور ہوا بھی یہی کہ عزیزان گرامی نسلیں بھی 2 طریقے کی چلیں. ایک نسل خاص چلی، ایک نسل عام چلی. اب نسل عام جو چلی وہ آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی سادات پیدا ہو رہے ہیں وہ جو ہے اولاد رسول ہیں. اور نسل خاص میں وہ 12 امام ہیں جو الحمدللہ آج بھی پردے میں قائم ہیں. ایک صلوات بھیج دیں. یہ ہے عزیزان گرامی شہزادی کونین کہ جن کا اتنا مرتبہ بلند کہ عقد جو ہے وہ آسمان میں ہوا اور زمین پہ بھی ہوا. عزیزان گرامی اور پھر رسول اللہ نے پوچھا مولا علی سے کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا. مولا علی جو کل ایمان وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادت میں مددگار پایا. یہ ہے کردار فاطمہ زہرا کا اور مولا علی کا. عزیزان گرامی اور مولا علی اور شہزادی کونین یہ دین سمجھانے آئے تھے کہ اگر تم لوگ شوہر اور زوجہ میں آ گئے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. یعنی لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟
بدن کو ڈھکتا ہے اور سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کو جو ہے ایسا کردار پیش کرنا چاہیے، نہ بیوی میاں کی کہیں برائی کرے، نہ میاں بیوی کی کہیں برائی کرے، کیونکہ ایک دوسرے کے لباس ہے، اور لباس جو ہے وہ عیبوں کو ڈھکتا ہے، نہ کہ اس کو شروع کر دے، دکھا دے۔ تو یہ ہے کردار عزیزان گرامی۔ اور آپ دیکھیے کہ نمونہ عمل ہم لوگوں کے لیے، ہمیں جب شہزادی کونین کی شہادت ہوتی ہے یا ولادت ہوتی ہے، یا مولا علی کی ولادت ہو، ابھی غدیر آ رہا ہے، تو مولا علی کا جو خلافت کا معاملہ ہے وہ لوگوں میں آپ بیان کیجئے، لیکن بیان نہیں، اس پہ عمل بھی کیجئے، کیونکہ خود مولا علی نے کہا ہے عالم وہ ہے جو عمل کرے۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ نے شہزادی کونین کے بارے میں بتایا کہ اس گھر کا، اس در کا خیال کرنا، لیکن عزیزوں کیا ہوا؟ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر اتنے شہزادی کونین پہ مظالم ڈھائے گئے کہ ان کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ کہا صبح تلیہ مصائب نو نہا، اے بابا آپ کے بعد ہم پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دن پہ پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ عزیزوں، شہزادی پہ کیا کیا ستم ہوئے۔ جب انہیں نے کہا اے ابو الحسن کوئی میرے بابا کی تعزیت دینے آیا، تو مولا علی نے کہا کہ بی بی تعزیت دینے تو نہیں، لیکن کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ شہزادی سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں۔ میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، آپ کو ایک وقت تو دے دیا، ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، آپ ہی کی پوتیاں ہیں، اگر گریا کرتی ہیں، ارے تو ظالم جو ہے تماچے مارتا ہے، ہاں تازیانے برساتا ہے۔ ہاں عزیزو، شہزادی کونین نے پھر کہا کہ اے ابو الحسن ہم نے سنا آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، تو مولا علی نے کہا شہزادی ارے ہم غریب ہو گئے، ارے لوگ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، بلکہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو لوگ ہمارا جواب نہیں دیتے۔ ہاں عزیزو، وہ شہزادی کہ جن کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، شہزادی دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی اور کہا اے فضہ ارے محسن میرا شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزو، شہزادی کا محسن شہید ہو گیا، ادھر مولا علی کے گلے میں رسن باندھ کے۔ ہاں عزیزو، جب شہزادی گز سے افاقہ ہوا تو کہا کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کسی نے کہا انہیں گلے میں رسن باندھ کے ارے گلیوں میں تشکیل کیا جا رہا ہے، تو فوراً شہزادی اپنی تکلیف بھول گئی، اپنی اذیت بھول گئی، ارے کہا ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو بکھراؤں گی۔ ہاں عزیزو، ابھی کہا تھا کیا نہیں تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ ایک شخص اس میں سے گزر جائے۔ ہاں عزیزو، مولا علی نے جب یہ دیکھا تو فوراً سلمان کو واسطہ دیا کہ اے سلمان ارے میرا واسطہ دیجئے، ارے ورنہ قیامت آ جائے گی، یہ امت غرق ہو جائے گی۔ ارے علی بھی اپنی اذیت بھول گئے، شہزادی بھی اپنی اذیت بھول گئی، اس امت کے لیے کیا نہیں کیا۔ ہاں عزیزو، وہی شہزادی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں۔ اے اسماء ارے دیکھو، جب میرے بچوں کو آتے ہی نہ بتا دینا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، بلکہ میرے بچے آئے تو دسترخوان پہ بٹھانا، پہلے کھانا کھلانا پھر بتانا۔ ہاں شہزادی نے وصیتیں کی، ادھر شہزادی حجرے میں گئیں، تسبیح و تحریر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ارے اسماء کا دل باغ باغ ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے کہ شہزادی کی آواز بند ہوئی۔ ارے اسماء کا دل ڈوبا، ارے شہزادے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ ہاں بچوں نے کہا اے اسماء میری ماں کہاں ہے؟ کہا بچوں میں نے دسترخوان چن دیا ہے، آئیے کھانا کھائیے۔ ارے بچوں نے حیرت سے دیکھا، کہا اے اسماء آپ کب سے آ رہی ہیں؟ ارے کبھی ہم نے ماں کے بنا کھانا
کھایا ہے. ارے جب بچوں نے ایسا کہا اسما گریا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے شہزادو اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. ہاں شہزادوں نے اماں میں اتارے اور مسجد جانے لگے. ارے علی نے دیکھا ارے بچوں کو آتے ہوئے ارے سر پہ امامہ نہیں ہے. ارے علی سمجھ گئے. علی نے کمر تھامی اور کہا کہ اے فاطمہ ارے میرا آخری سہارا بھی چلا گیا. ارے علی جیسا بہادر ارے منہ کے بل زمین پہ گرا. ارے اٹھا. ہم گھر میں آئے عزیزوں جنازے کی تیاری ہونے لگی. کہا کہ رات کی تاریخ میں جنازہ اٹھے گا. ارے غسل و کفن دینے لگے. ایک بلند آواز سے گریا کیا. جب غسل سے فارغ ہوئے ارے سلمان نے کہا اے مولا آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے لیکن آپ نے اتنا گریا کیا. کہا کہ ہاں شہزادی نے مجھ سے بتایا نہیں. ارے مجھ سے اپنی مصیبت چھپائی. ارے میں نے دیکھا ارے شہزادی کا پہلو شکستہ تھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی. جنازہ تیار ہوا. ایک ایک بچہ آیا. اے اماں خدا حافظ. حسن آتے ہیں اماں خدا حافظ. ام کلثوم اماں خدا حافظ. جناب زینب اماں خدا حافظ. ارے حسین نہیں آئے. علی نے کہا اے حسین ماں سے نہ رخصت ہو کے. ارے حسین نے کہا ہم جب آتے تھے اماں ہمیں گلے سے لگاتی تھی ارے سینے سے لگاتی تھی. ارے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ اٹھے آ میرے بچے آ. ارے حسین گریا کرنے لگتے ہیں. ارے آسمان سے جبریل چلے. کہا اے علی ارے آہستہ سے بچے کو ہٹا لیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی. ہاں یہی طریقہ ہے تسلی اور تشفی دینے کا. لیکن کربلا میں ماحول بدل گیا. ارے باد حسین ارے سکینہ بے سر کی لاش پہ رو رہی ہے. کہہ رہی ہے بابا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن وہاں سکینہ کو کوئی نے تسلی نہ دی بلکہ شبر نے تماچے مارے. بچی کا دامن جلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے اس عبادت کو قبول کر لے. پالنے والے اس کا ثواب مرومین کی روح کو ملے. ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا کر دے. ہم میں جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کر دے. اس روح زمین پہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت کیجیے. پالنے والے معبود ایران کا سر بلند رہے. امریکہ اسرائیل کو نصب و نابود کر دے. دشمنان دین دشمنان اہل بیت کو نصب و نابود کر دے. شام میں روضوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر ہو. جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو. ہم سب کا شمار ان کے ناصروں میں ہو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ شمیم بیگم اقبال حسین اور انتظار بیگم اور فرخ زیدی کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں. آپ حضرات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے یہ کوہرام کے ہائے عباس بچے پیاسے ہیں پلٹ کر نہیں آئے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے
ہائے عباس 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 خون ہی خون ہے لاشوں سے بھرا مقتل ہے ہر طرف گور اندھیرا ہے گھنا جنگل ہے کس طرف تم کو بہن ڈھونڈنے جائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس علی اکبر نے سینا کھائی سدھارے شبیر ایک بیمار ہے اس کو بھی کیا سب نے اسیر کون پردے کا محافظ ہے سوائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس بولی زینب کہ نہ گھبراؤ سکینہ بی بی میری آغوش میں سو جاؤ سکینہ بی بی شاید ایک بار تیرے خواب میں آئے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس یہ چچا اور بھتیجی کا عجب رشتہ ہے یہ جو پرچم میں باندھا ننا سمجھ کی ہے اس کا مطلب ہے کہ زندہ ہے وفائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس یاد آتا ہے دمشق کا منظر نیر اشک برساتا ہوں عباس کی مظلومی پر آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس السلام علیکم مولانا ابا عبداللہ السلام علیکم ابنا رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم حضرت عباس ابن ابن سید الوسین السلام علیکم شہزادی فاطمہ زہرہ بنت محمد السلام جميع شہداء کربلا و اسران کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام ایها المدفون بأرض توس السلام علیکم مغش الشیعة الزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان عرب و عجم یا ابوالحسن علی بن موسی رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم امام انس والجان السلام علیکم امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فارجا وصلی اللہ تعالی مخرجا وزورا وجعلنا من اعوان وانصارک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ